السلام علیکم ویورز، یقیناً آپ نے بابا بلے شاہ کا نام تو سنا ہوگا اور اکثر لوگ ضلع قصور میں واقع بابا بلے شاہ کے مزار پر بھی گئے ہوں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا بلے شاہ جن کے عقیدت مندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی بابا بلے شاہ کا جب انتقال ہوا تو کوئی مولوی ان کا نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ بابا بلے شاہ کی نماز جنازہ ایک خواجہ سرا یعنی خسرے نے پڑھائی تھی۔ بابا بلے شاہ کی میت ہجڑوں اور بھنگیوں نے قبرستان کی بجائے ویرانے میں کیوں دفن کی؟ ویورز، میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بابا بلے شاہ کی نماز جنازہ مولوی کی بجائے ایک خواجہ سرا نے کیوں پڑھائی اور آپ کی میت کو قبرستان میں دفن کرنے کی بجائے ہجڑوں اور بھنگیوں نے ویرانے میں کیوں دفن کیا؟ ویورز، بابا بلے شاہ کی پیدائش سال 1680 عیسوی میں بہاولپور کے ایک گاؤں اچ گیلانیہ میں ہوئی، جبکہ کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان ضلع قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ ایک امام مسجد تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ، جو بگڑ کر بلّہ شاہ اور بلے شاہ ہو گیا۔ یوں آپ بابا بلے شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ ویورز، بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور علم و عرفہ کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے گئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور ذات کے لحاظ سے ارائیں تھے۔ شاہ عنایت بہت ساری فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیہ کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ ویورز، بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے ہوئے گزرا۔ والد چونکہ امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس دور میں دوسرے ہنرمندوں جیسی تھی، یعنی موچیوں، نائیوں اور جلاہوں کے برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ پھر اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر ایک بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 17ویں اور 18ویں صدی بر صغیر کا پرآشوب دور تھا۔ اس دور نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں، دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا بھی دور تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسی علامتی کاموں میں لپیٹ کر رواں رکھا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف اس انتشار اور مذہبی جنونیت کے خلاف ادبی اور فکری سطح پر ایک بے مثال رد عمل بھی سامنے آیا۔ ویورز، اسی دور میں پنجاب نے بابا بلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست نے انمٹ نقوش چھوڑے، لیکن اس دور کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا۔ ان کے اشعار، کافیاں اور دوڑے صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجنے لگی۔ بابا بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقاتی تقسیم کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پٹے کتابی علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہب کے نام پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے متعصب اور جنونی مذہبیوں کے خلاف آپ نے آواز اپنی بلند کی اور تمام انسانوں کو
ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس بات پر آپ کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی، اولاد علی تھے، تعلق نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے تھی، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے، جو اس وقت کمتر اور گھٹیا سمجھے جانے والی ذات تھی۔ یہ بات بابا بلے شاہ کی برادری کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نیچ ذات کے کسی فرد کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن آپ نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو اپنا مرشد مان لیا۔ بابا بلے شاہ نے اس وقت کے نسلی تفاخر اور تضاد سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے، جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ ویورز، اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے ہر قسم کا لعن طعن برداشت کیا، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس بات کا جواب بھی دیا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، تو آپ نے گدھے پال لیے، جو اس دور میں سب سے نچلے طبقے کے لوگوں کا کام تھا، اور کسی بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بابا بلے شاہ اپنے آپ کو سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ویورز، دقیانوسی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے ان کو توڑ کر خوشی محسوس کی۔ بابا بلے شاہ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جاتے اور ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے، اور اسی وجہ سے آپ کا خاندان اور برادری والے آپ سے ناراض رہتے کہ بلا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل شعراء نے مذہبی پیشواؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن جس بہادری، جرأت اور دلیری کے ساتھ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کا مقابلہ کیا، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بلے شاہ اپنے دور کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی طاقتور آواز تھے، جو اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر کوششیں کرتے رہے اور اپنے کلام اور اشعار کے ذریعے مظلوموں کی آواز بنے رہے۔ ویورز، بابا بلے شاہ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا بلے شاہ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلے شاہ کے انتقال کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث اس دور کے ملاؤں نے بابا بلے شاہ کو بھی کافر قرار دے دیا اور ان کا نماز جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ لگا دیا کہ اس بندے کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کنوارے کا مسلمان عورت سے شادی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غرض، ایک خواجہ سرا نے بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھایا، بھنگیوں اور ہجڑوں نے پنجابی کے سب سے مشہور شاعر کا جنازہ اٹھایا اور قصور شہر سے 2 میل دور باہر جا کر دفن کر دیا۔ بابا بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔ وہ مولوی کون تھے جو بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے، اور وہ چودھری کون تھے جو بابا بلے شاہ کی میت کو قبرستان میں دفن کرنے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔